غنی عن العالمین. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمام جن اور تمام انسان تم میں سے جو سب سے زیادہ فاجر دل والا ہو سکتا ہے، فاجر دل والا ابو جہل ہو جائے یا شیطان لعین بن جائے، وہ عزازیل بن جائے، اس لیے کہ جنوں کا تذکرہ بھی تو ہو رہا ہے، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، اگر جو بدترین جو برے دل کا جو ان میں سے مالک ہو ویسے سب کے سب بن جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، اگر تمہارے سب اگلے پچھلے جن انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر ہر ایک مجھ سے سوال کرے، اپنی پہنچ کے مطابق سوال کرے گا، جتنا کسی کا ذہن ہے، جو اس کے اندر جس شے کی قدر سب سے بڑھ کر ہوگی وہی مانگے گا، جو مانگے گا. قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور پھر میں ان میں سے ہر ایک کو جو وہ مانگے دے دوں. ما نقص ذلک مما عندی، اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی ان خزانوں میں جو میرے پاس ہیں. الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، سوائے اس کے تمثیل، جیسے اگر کسی سوئی کو دریا میں یا سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو اس سے دریا یا سمندر میں کیا جو کمی واقع ہو سکتی ہے اس کا تصور کر لو. بس اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کر دیا تھا، یہ وہ شان غنا ہے، استغنا. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہے، اس کی کوئی احتیاج کسی نوع کی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کسی مخلوق سے، مخلوق میں سے کسی سے، کسی انسان سے، کسی جن سے، کسی فرشتے سے منسلک نہیں ہے. اب آخری ٹکڑا آ رہا ہے. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو، اب یہ جو ہے اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اے میرے بندو دیکھو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں. ثم اوفیکم ایہا، پھر میں وہ سب تمہیں پورا 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 ادا کروں. مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے کہ اسے جہنم میں ڈالوں اپنی دشمنی کی وجہ سے. مجھے کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس کی میں تلافی کروں اس کی کسی شے سے یا اس کو جہنم میں جھونک کر. مجھے تو کوئی احتیاج نہیں. یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہاں اس کی میں گنتی کر رہا ہوں، احصیکم، وہ اعمال تمہارے محفوظ ہو رہے ہیں. وہ تو یہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس کسی نے ذرے کے برابر بھی خیر کمایا ہوگا وہ سامنے موجود پائے گا، اور جس کسی نے بھی ذرے کے ہم وزن بدی کمائی ہوگی وہ اپنے سامنے موجود پائے گا. اور یہ ذرہ کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم؟ آج کل تو خیر ہمارے ہاں تصورات میں ایٹم وغیرہ بھی آ جاتا ہے. پچھلے زمانے میں سب سے چھوٹی چیز جو انسان دیکھتا تھا وہ چیونٹیوں کے جو بچے نکلتے ہیں، چیونٹیوں کے بچے، یہ ذر ان کو کہتے تھے. یہ اصل میں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایہا. پھر یہ وہ چیزیں آ گئیں جو میں نے آیات کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں. فمن وجد خیرا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. تو جس کسی نے کوئی خیر پائے اپنے اعمال نامے میں، اس نے دیکھا کہ کوئی خیر جو ہے وہ درج ہے،
اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ بہرحال اس کی ہدایت تو اللہ نے دی تھی، اس کی توفیق تو اللہ نے دی تھی۔ فلیحمد اللہ، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سنائی آیت، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ قرآن میں آئی ہے کیسے موقع پر؟ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اب ان کے قلب کی گہرائیوں سے جو ترانہ حمد جو ہے وہ ابھر کر آئے گا، شکر کا، کیونکہ اہل ایمان دنیا میں تو ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، کسی کو اپنے عمل پر کوئی غرہ اور کوئی غرور اور کوئی اعتماد یہ نہیں ہوتا، عمل کے اوپر میں جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا، یہ تو حساب یسیر ہے جس کو اللہ نے چاہا، جس کا حساب بس سرسری طور پر دیکھ لیا، اگر کہیں ڈیٹیل کے اندر محاسبہ شروع ہو گیا تو کوئی شخص بھی شاید اللہ کے ہاں کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ آپ کو بارہا میں نے وہ حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے۔ اب کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، جرأت کی، بہت ہی سمجھیے حوصلے کا کام تھا، پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ اس لیے کہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کوئی داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر، کیا حضور آپ بھی؟ ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت کی چادر سے مجھے اڑا دے، اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ لے، اس کے بغیر میرا داخلہ بھی جنت میں نہیں ہو سکے۔ دین کی تعلیم تو یہ ہے، دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، حضور نے ہمیں یہ سکھایا۔ اب ہمارے ذہنوں میں کیا کیا تصورات ہیں، کس کس درجے کے مغالطے ہوتے ہیں انبیاء اصول کی شانوں میں، یہ مغالطے اور یہ غلو عقیدت اور غلو محبت ہی تو ہے نا، جس نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنوا دیا، یہ کیا چیز تھی؟ کوئی بدنیت تو نہیں ہو سکتی، محبت کا غلو ہے، عقیدت کا غلو ہے، حد سے بڑھ جانے والا، اسی نے حضرت علی کو خدا بنوا دیا۔ یہ تو اس دین کو اللہ نے محفوظ رکھنا تھا قیامت تک، لہذا یہ گستاخی حضور کی شان میں کسی نے نہیں کی کہ حضور کو قرار دیا گیا ہو اللہ کا اوتار، نہیں، وہ اشعار میں کوئی نعتوں پہ بات آ جائے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کس کے بارے میں یہ وضاحت کر دوں، میں پہلے اپنے کسی درسوں میں کہتا رہا ہوں کہ شاید یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے، لیکن نہیں، کسی اور صاحب کا ہے یہ، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے سامنے آتا ہے معاملہ کہ یہ بھی باتیں جو ہے، لیکن یہ شاعروں کا معاملہ ہے، شعروں میں تو غلو ہوتا ہے، فی کل واد یہیمون، وہ جو قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے، اور اس سے کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی اس سے بچا ہوا نہیں، تو اس اعتبار سے حضرت علی کو خدا ماننے والے پیدا ہوئے، آج بھی موجود ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو دروزی اور علوی وغیرہ کچھ لوگ ہیں جو شام لبنان وغیرہ کے اندر ہیں، وہ اب بھی وہی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ ہی کی شکل، اللہ ہی کے اوتار کی حیثیت رکھتے ہیں، علی اللہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے یہ فتنہ جو ہے کھڑا کیا تھا، یہ میں صرف اسے